امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان تھا اور وہاں پہ دفتر میں کام کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ امریکہ کی ایک لڑکی بھی اسی دفتر میں کام کرتی تھی۔ تو ان کے آپس میں تعلقات قائم ہو گئے اور محبت بڑھتی گئی۔ محبت اس قدر بڑھی کہ اس نوجوان نے اس کے والدین کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب اس کے والدین کے پاس اس کی شادی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں ملو گے، ان کے ساتھ قطع تعلق کرو گے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ آپ اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے۔ چوتھی بات یہ کہی کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملو گے، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو گے نہیں۔ تو یہ محبت کے ہاتھوں مغلوب الحال تھا، تو اس نے سارا کچھ قبول کیا، اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اللہ معاف فرمائے مسلمان سے کرسچن ہو گیا، عیسائی بن گیا اور لوگوں سے، اپنے دوستوں سے دور رہنے لگا۔ اب جو اس کے دوست تھے، مسلمان تھے، اس کو ڈھونڈنے لگے کہ بھئی وہ کہاں گیا، اور جب بھی کسی کے سامنے یہ آتا تو سائیڈ مار جاتا، کترا جاتا تاکہ ان کے سامنے یہ نہ جائے۔ انہوں نے کافی کوشش کی لیکن یہ انہیں نہ ملا۔ بالآخر کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ اپنے دوستوں کے، جو مسلمان اس کے دوست تھے، ان کی یادداشتیں بھی یہ نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک افسانہ بن کے رہ گیا کہ کوئی شخص تھا، سب نے اس کو بلا دیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ صبح صبح امام صاحب نے فجر کی اذان دی تو مسجد کا دروازہ کھولا۔ جب مسجد کا دروازہ کھولا تو یہ فوری اندر آیا اور اس نے آ کر وضو کیا اور نماز کے لیے صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو عیسائی ہو چکا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، تعجب والی بات ہے، تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ خیر امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر اس نوجوان کے پاس آئے اور اسے سلام کیا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے کافی عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، بڑا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس نوجوان نے وہ اپنا سارا قصہ سنایا کہ میں نے اپنا بہت کچھ کھو دیا ہے اور اس لڑکی کے لیے پتہ نہیں میں نے کیا 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 ہے، لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر واپس مسجد میں آ گیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں برا تو ضرور تھا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں ایک اللہ کا قرآن پاک، اللہ کی کتاب رکھی ہوئی تھی، تو میں آتے جاتے اس کو دیکھتا رہتا اور اپنے دل کو ملامت کرتا اور دل میں سوچتا رہتا کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ میں محبت ضرور کرتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ جو سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا، وہ کلام پاک رکھا ہوا تھا، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی اور جتنی بھی فالتو چیزیں تھیں میں نے اٹھا کر کچرے میں پھینک دی ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ جو کتاب پڑی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے پھینک دی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں نے وہ بھی پھینک دی ہے۔ یہ جلدی سے کوڑا دان کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر اسے صاف کیا، صاف کر کے اسے چوما، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور گھر واپس لے کر آ گیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کتاب کے ساتھ اس کا بہت زیادہ احساس ہے۔
جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا شوہر اس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ احساس کرتا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگ گئی کہ آخر یہ کتاب کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، کوڑا دان سے بھی اٹھا کر واپس لے آیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جب وہ کتاب دیکھی تو دیکھا کہ یہ تو عربی میں ہے، تو جب یہ دیکھا کہ یہ کتاب عربی میں ہے تو سوچنے لگی کہ اس کا ضرور بضرور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور اس نے اپنے شوہر سے، اس نوجوان سے کہا کہ آج تجھے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ اگر اس کتاب کو رکھنا ہے تو پھر میں نے نہیں رہنا، اگر میں نے رہنا ہے تو یہ کتاب نہیں رہے گی۔ تو وہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا کہ آج تو بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو بیوی کو رکھنا پڑے گا یا پھر اللہ کو رکھنا پڑے گا، اس کی کتاب کو رکھنا پڑے گا۔ اور کہا کہ اگر میں بیوی کو رکھتا ہوں تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت سے میں نہیں کٹنا چاہتا۔ تو جب میرے دل سے یہ آواز آئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس میں نے مسلمان ہونا ہے، میں نے اس کتاب کے ساتھ وفا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اس بیوی کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ لہٰذا میں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں، اس لیے مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا غافل مسلمان جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتنا گیا گزرا ہے، جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ہے، اور اس کو اس نے کیسے تڑپایا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ کے ہر ہر فرمان کو مانے، تو پھر اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ صحیح مقام اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تڑپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مٹھاس محسوس ہو تو پھر اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے۔ یہ جو دنیا ہے فانی ہے، یہ سب کچھ جو اس میں ہے یہ سارا کچھ فنا ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہیں گے تو اللہ رب العزت رہیں گے۔ لہٰذا جو باقی رہنے والا ہے اس کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔